تاجر تھے وہ آپ کے پاس آئے تاکہ وہ اپنے اپنے حصے کا کوئی 100 بوری کوئی 20 بوری جتنا کسی کی ہمت تھی یا استطاعت تھی اس کے مطابق خریدے اور آگے آپ منافع کما سکے. آپ کے پاس آئے, انہوں نے آفر کی کہ ہم آپ کو ڈبل پیسے دیتے ہیں جو آپ کے لگے ہیں, لہٰذا آپ مہربانی کریں اتنی بوریاں مجھے دے دیں. دوسرے نے کہا اتنی مجھے دے دیں. آپ نے فرمایا نہیں, مجھے اس سے زیادہ ملتے ہیں, اس سے زیادہ مجھے منافع ملتا ہے, لہٰذا اس پہ نہیں دیتا. انہوں نے کہا ضعفین, ہم ڈبل کر دیتے ہیں, جتنے پیسے آپ کے لگے ہیں اس سے دگنے دیتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں. انہوں نے کہا اربعۃ اضعاف خمسۃ اضعاف, 5 اضعاف تک گئے کہ 5 گنا زیادہ قیمت دیتی ہیں آپ, لیکن آپ برابر فرماتے رہے کہ نہیں مجھے زیادہ پیسے ملتے ہیں. آخر انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں, سارے تاجر جو مدینہ کے چھوٹے ہیں آپ کے پاس بیٹھے ہوئے, کون ہے جو اس سے زیادہ دیتا ہے؟ ہم نے تو ساری حدیں پھلانگ کے 5 گنا کہا ہے. آپ نے فرمایا, اس جگہ آپ نے وہ عام روٹین والا جو قرآن کا حکم ہے اس کو بیان فرمایا, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. فرمایا اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں 1 کے 10 دیتا ہوں, وہ جو 10 گنا مجھے دیتا ہے تو میں 5 گنا پہ کیوں دوں؟ اور اگر دیکھا جائے تو اصل تو نیکی وہ تھی مالی عبادت میں جو 700 گنا ہے, تو جہاں 700 گنا مل رہا ہو وہاں 5-10 گنا کیا معنی رکھتا ہے؟ لہذا آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے اتنے گنا دینے کا وعدہ فرمایا ہے یا صدقۃ اللہ, یہ فرمائی سب اللہ کے لیے صدقہ ہے جتنا آیا ہے. 1000 اونٹ غلہ کے لدے ہوئے سارے کے سارے آپ نے مسلمانوں میں تقسیم فرما دیا. آپ اندازہ کریں, یہ کہنے کی باتیں ہیں, 1 روپیہ بھی جیب سے نکالنا کتنا مشکل ہے. اللہ نے 700 گنا اجر ایسے نہیں فرمایا. یہ پیسہ نہیں نکالتا انسان, یوں سمجھیے کہ جسم کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوتا. اس لیے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے, حضور کا سب سے پہلا خطبہ ہے یہ مسجد جمعہ, جہاں آج کل ہے بنو سالم کے ہاں, تاریخ اسلام کی دوسری مسجد ہے لیکن جمعہ والی پہلی مسجد ہے. جمعہ اسی جگہ فرض ہوا اور اسی جگہ پھر مسجد بنا دی گئی. پہلی مسجد تو مسجد قباء ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چند دن وہاں مقیم رہے ہجرت کے بعد. پھر اس کے بعد جب مدینہ تشریف لانے لگے تو راستے میں بنو سالم نے عرض کی کہ حضور ہمارے پاس قیام فرمائیے. چونکہ بنو عمر بن عوف جو قباء میں تھے وہ ان کے کزنز تھے, تو کزنز میں چونکہ تھوڑا بہت کمپٹیشن بھی ہوتا ہے اعزاز کے باب میں بھی, اور جو پازیٹیو کمپٹیشن ہے اس کی اجازت ہے بلکہ حکم ہے. ان کے یہ اعزاز یہ ملا تھا کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم, تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد حضور نے قباء میں بنائی بنو عمر بن عوف کے ہاں. بنو سالم نے کہا کہ حضور کرم فرمائیے, کوئی اعزاز ہمیں بھی عطا فرما دی. ایک چچا کی اولاد وہ ہے, ایک چچا کی اولاد ہم ہیں, لہذا ان کو اعزاز مل گیا ہے, ہم پہ کرم فرمائیے, کوئی امتیاز و اعزاز اور ڈسٹنکشن ہمیں بھی عطا فرما دیجیے. تو حضور وہاں رکے تو اللہ نے کرم فرما دیا, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جمعے کی فرضیت ہو گئی, اسی دن جمعہ فرض ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا تاریخ اسلام کا جمعہ پڑھایا. اس جمعے میں جو حضور کا پہلا خطبہ تھا جمعہ کا, اس میں کیا فرمایا؟ قدموا لانفسکم. فرمایا اے لوگو یاد رکھو سب کچھ اسی دنیا کے لیے مت سوچو, کچھ پیسے اگلی دنیا کے لیے بھی بھیج دو. قدموا لانفسکم. اور ساتھ فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. یہ حضور علیہ السلام نے یہ حدیث کئی مواقع پہ ارشاد فرمائی اور بخاری شریف میں کئی جگہ موجود ہے. اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. فرمایا اے میرے غلاموں یاد رکھنا, آگ سے بچنے کی کوشش کرنا, چاہے کھجور کے ایک دانے سے بھی بچ سکو, اس ایک دانے کو بھی حقیر مت سمجھنا. ایک دانہ جو صدقے کا ہے اس میں بھی یہ پاور موجود ہے کہ وہ آگ سے بچا سکتا ہے, آپ کو دوزخ سے بچا سکتا ہے. اب یہ کھجور کی یہ مثال اور تشبیہ حضور کہاں ارشاد فرما رہے ہیں؟ مدینہ میں. اور مدینہ میں کھجور سے بڑھ کر کوئی سستی چیز اور کموڈٹی نہیں تھی, سب سے سستی کھجور تھی. ہر گھر کھجور کا بھرا ہوا ہے. موسم ہو تو تازہ بھی ہے, موسم نہ ہو تو خشک کھجوریں موجود ہیں, بے شمار ویرائٹیز موجود ہیں کھجور کی, ہر گھر بھرا ہوا ہے. لہذا جب پورا گھر کھجور سے بھرا ہو تو اس گھر میں سے ایک کھجور کا دانہ نکالنا, آپ خود سوچیں یہ کتنا سستا سودا ہوگا مالک کے لیے. اس لیے حضور نے مثال دی کہ اتنی سستی چیز بھی آپ کے پاس ہو تو دیتے وقت یہ مت سمجھنا کہ یہ سستی چیز ہے. فرمایا وہ جب لیتا ہے تو وہ اپنی شان عطا اور شان عنایت کے مطابق وصول فرماتا. ایک دانہ بھی آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا سکتا. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ساتھ ارشاد فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ کوئی شخص جب ایک دانہ یا کوئی کمزور ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے اس کی جو صدقے والا عمل ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ یوں سانبھتا ہے اور پالتا ہے جیسے کوئی شخص گھوڑے کا شوقین ہو اور وہ گھوڑے کا چھوٹا بچہ پالتا ہے تاکہ یہ جوان ہو، دوڑنے کے قابل ہو، اچھی کوالٹی اور نسل کا ہو، اور پھر میں اسے بیچوں یا اس کا مقابلہ کراؤں یا خود اس پر سوار ہوں، اس کو خدمت کرتا ہے، پالتا ہے۔ فلوہ کا لفظ ہے حدیث پاک میں، فرمایا جیسے تم گھوڑے کا بچہ پالتے ہو اللہ اس طرح تمہارا صدقہ پالتا رہتا ہے۔ کتنا فرمایا؟ یہاں تک کہ وہ پہاڑوں کے برابر موٹا ہو جاتا ہے۔ تم نے تو ایک دانہ دیا تھا لیکن اب ایک دانہ نہیں رہا، اب اس کے پہاڑ بن چکے۔ تو حاضر محترم، جس نے پہاڑوں کے پہاڑ دیے ہیں آپ خود سوچیں اس عثمان غنی کے اجر کا عالم کیا ہوگا۔ پہاڑوں کے پہاڑ نہ دیے، 100 اونٹ ایک دفعہ، 100 اونٹ دوسری دفعہ، 100 اونٹ تیسری دفعہ، اور دوسری روایت ہے کہ 1000 اونٹ آپ نے دیے سامان کے لدے ہوئے غزوہ تبوک کے موقع پر، اور کئی ہزار دینار، کئی ہزار درہم، کئی مزید 50 کے قریب گھوڑے اور کئی اور کپڑے اور استعمال کی چیزیں مجاہدین کے لیے۔ یعنی دل کھولنا جس کو کہتے ہیں، شاید وہ استعارہ بھی جہاں تنگ پڑ جائے جتنا اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کو وسعت عطا فرمائی تھی اس باب۔ تو اس صفت میں تو حضرت عثمان غنی چاند کی طرح چمک رہے ہیں حضور کے ستاروں میں۔ ان ستاروں میں اگر اس صفت میں کوئی چاند ہے تو حضرت عثمان غنی ہے۔ اور ایک اور چیز جو حضرت عثمان غنی کا احسان ہے امت پر، بہت بڑا احسان ہے، اور وہ آپ کا قرآن کریم کو جمع کرنا ہے۔ یہ ہمیں تو صرف ایک لقب لگتا ہے نا، جامع القرآن، ہم اس کی سینسٹیوٹی کو نہیں سمجھتے، ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اور اس کی جو ناگزیریت تھی اس وقت، انیویٹیبلٹی تھی، ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ وجہ کیا تھی؟ آج ہم کتنے فرقوں میں بڑھ چکے ہیں معمولی باتوں پر، ایک ہی قرآن سب کے گھروں میں موجود ہے پھر بھی سوچ ایک نہیں ہوتی، اور اگر قرآن ہی ایک نہ ہوتا تو آپ سوچیں کہ پھر ہمارا حال کیا ہوتا۔ ایک قرآن موجود ہے الحمدللہ سب گھروں میں، جہاں بھی جائیں گے آپ کو یہی قرآن ملے گا۔ حضرت عثمان غنی نے کیا کیا اس قرآن میں؟ جامع القرآن، ویسے اصل ہے جامع الامت علی مصحف واحد، یا جامع الامت علی القرآن، ایک قرآن پر ساری امت کو جمع کرنے والے۔ کو یہ نہ سمجھے کہ حضرت عثمان نے پہلی دفعہ قرآن جمع کیا تھا، اس سے پہلے جمع نہیں تھا، کیونکہ مستشرقین کے یہ اعتراضات بھی ہیں کہ اگر حضور کے وصال کے 20 سال بعد 29 یا 30 ہجری میں یا 26 سے 30 تک 3-4 سالوں میں قرآن حضرت عثمان غنی لکھوا رہے تھے تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے لکھا ہوا نہیں تھا قرآن، یا بالکل دا ورڈ اسپوکن تھا، یا دا ورڈ میمورائز تھا، لوگوں کے سینوں میں تھا، یا صرف لوگوں کی زبانوں پر تھا، لکھا ہوا نہیں تھا، لہذا پتہ نہیں کتنے اس میں ایڈیشن اور ڈیلیشن ہو گئے ہوں گے، کتنے زیادتیاں اور کتنے نقصان کمیاں ہو گئی ہوں گی ان 15-20 سالوں میں، یہ اعتراض کیا گیا۔ تو اس لیے یہ بات اپنی جگہ آپ بھی یاد رکھیں، انشاءاللہ سب جانتے ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں، شک تو ہمیں ویسے نہیں ہے، لیکن ہم یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں پورا قرآن نہ صرف لکھوایا ہے بلکہ ہر رمضان میں حضور پورا قرآن اپنے غلاموں کو سناتے بھی تھے اور پھر ان سے سنتے بھی تھے۔ جو کاتبین وحج تھے، 42 کاتبین وحج کا ذکر خیر علامہ عراقی نے اپنی منظوم صورت میں فرمایا، منظوم سیرت طیبہ میں فرمایا، 42 یعنی کتاب وحج تھے، وحج لکھنے والے حضور کے صحابہ 42 ہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا اتنا اہتمام تھا کہ العقد الفرید میں ابن عبد ربی فرماتے ہیں 328 ہجری آپ کی وفات ہے، تیسری چوتھی صدی ہجری کے محدث ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت حنظلہ بن ربیع کی ایک اور ڈیوٹی لگائی تھی۔ 42 تو کاتبین وحج تھے لیکن ایک 43واں بھی تھا، اس کا کیا کام تھا؟ کانا حنظلہ، تو حنظلہ کا کیا کام تھا؟ فرمایا کانا حنظلہ تو خلیفہ تو کل کاتب، حضرت حنظلہ جو ہے کان حنظلہ تو خلیفہ تھا کل کاتب، حضور کے ہر کاتب کے حضرت حنظلہ خلیفہ تھے۔ مطلب کیا ہے؟ حضرت حنظلہ کو حکم تھا کہ کوئی ہو یا نہ ہو تم نے میرے پاس رہنا ہے تاکہ ایک لفظ بھی اترے تو کچھ دیر بھی وہ لکھے بغیر نہ رہ جائے، فوراً اس کو لکھ لیا جائے۔ قرآن تو شروع ہی ذالک الکتاب سے ہوتا ہے، تو کتاب کس کو کہتے ہیں؟ بولے ہوئے لفظ کو کہتے ہیں یا لکھے ہوئے لفظ کو کہتے ہیں؟ کتاب ہے کیا؟ قرآن کہتے ہیں اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے،
تو کتاب تو لکھی ہوئی ہوتی ہے. وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ. اللہ نے اس میٹیریل کا بھی ذکر فرمایا جس پہ لکھا جاتا ہے. رق کس کو کہتے ہیں؟ رق یا قرآن نے اس کو قرطاس بھی کہا ہے. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ کہ یہ کہتے ہیں کہ کتاب آسمان سے اترے گی تو پھر مانیں گے. اللہ نے فرمایا اگر کتاب بھی ہم اتار دیں تو جس نے نہیں مانا اس نے